اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 7 سے لے کر 11 تک کے اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کی طرف کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب اتار دیں، پھر یہ اس کو اپنے ہاتھ لگا کر بھی دیکھ لیں، تو یہ کافر لوگ یہی کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا جو ان کی تصدیق کرتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم فرشتہ نازل کر دیتے تو پھر کام ہی تمام ہو جاتا، یقیناً عذاب الہی نازل ہوتا اور انہیں بالکل مہلت نہ ملتی۔ اور اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے تو اس کو بھی انسانی شکل ہی میں بھیجتے، اس طرح ہم ان کو پھر اسی شبہ میں ڈال دیتے جس شبہ میں یہ اب مبتلا ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے مذاق سے آزردہ نہ ہوں۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا ہے، پھر ان میں جو لوگ رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے ان کو اس مذاق کے وبال نے جو وہ کیا کرتے تھے آ گھیرا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے زمین میں سیر و سیاحت کرو، پھر اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ مکذبین رسالت کا کیا انجام ہوا۔ اس سے پہلے آیت میں پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ کفار کے سامنے جب کبھی بھی کوئی نشانی آتی ہے تو وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس کو دیکھ کر اس طرح کے بہانے بناتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ پر کاغذ پر لکھی ہوئی کوئی کتاب نازل کرتے، پھر یہ کافر اس کو ہاتھ لگا کر اچھی طرح دیکھ لیتے تب بھی ایمان نہیں لاتے، بلکہ یہ کہہ دیتے کہ یہ تو بس کھلا ہوا جادو ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ اقترب الساعۃ کا آیت نمبر 1 اور 2 میں، قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا، جو رسول کی صداقت کی ایک کھلی نشانی ہے، لیکن کافروں نے اسے نشانی تسلیم نہیں کیا، اسے جادو قرار دیا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کوئی اور نشانی بھی دیکھیں تو یہی کہیں گے یہ جادو ہے جو ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کہی تھی، شق القمر کے معجزے نے اس کی صداقت پر مہر لگا دی۔ شق القمر کا معجزہ دیکھ کر کفار نے یہی کہا کہ یہ جادو ہے۔ اسی طرح اگر لکھی لکھائی کتاب نازل ہوتی تب بھی یہ اسے جادو ہی کہتے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس رسول پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم فرشتہ نازل کرتے اور یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے تو انہیں مہلت نہیں ملتی، بلکہ فوری طور پر عذاب نازل ہوتا اور ان کا کام تمام ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الحجر کی آیت نمبر 6 اور 7 میں،
اور اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں کو حق کے ساتھ مناسب وقت پر ہی نازل کرتے ہیں، پھر اس وقت کافروں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ فرشتہ کا بھیجنا گویا اتمام حجت اور آخری تنبیہ ہوتی ہے۔ آخری تنبیہ کے بعد پھر سوائے عذاب کے اور کیا رہ جاتا ہے؟ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا رحم و کرم ہے کہ فرشتہ نازل نہیں ہوا، اور نہ یہ کبھی کے نیست و نابود ہو گئے ہوتے۔ کفار کے اس مطالبہ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الفرقان کی آیت نمبر 7 میں، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جو اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتا۔ الغرض کفار یہ مطالبہ کرتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا جو تبلیغ کے کاموں میں ان کے ساتھ تعاون کرتا، یا فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اگر ہم رسول یا معاون کسی فرشتہ کو بناتے تو اس کو آدمی کی صورت میں بھیجتے، اور جب ہم اس کو آدمی کی صورت میں بھیجتے تو انہیں پھر قدرتی طور پر وہی شک ہوتا کہ انسان انسانوں کے ڈرانے کے لیے کیسے آ سکتا ہے۔ وہ اس کو انسان سمجھ کر اس کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے، اور نتیجہ کچھ نہیں نکلتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ وہ انسانوں کے ڈرانے کے لیے کسی انسان ہی کو منتخب کرتا ہے، کسی فرشتے کو نہیں بھیجتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 95 میں، آپ کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے اور آباد ہوتے تو ہم ان پر آسمان سے فرشتہ ہی رسول بنا کر نازل کرتے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تو آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تھا، پھر جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا ان کو اس چیز نے آ گھیرا جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، آخر اس میں گرفتار ہو گئے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ذرا زمین میں سفر کر کے دیکھو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا، وہی انجام تمہارا بھی ہوگا۔ اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ اور ایمان لے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الحج کی آیت نمبر 45 اور 46 میں، الغرض کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے اس لیے ہلاک کر دیا کہ وہ ظالم تھیں، دیکھ لو وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، بہت سے کنویں بیکار پڑے ہیں، اور بہت سے عالیشان محل ویران پڑے ہیں۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کرتے تاکہ ان بستیوں کا عبرتناک انجام دیکھ کر ان کے دل ایسے ہو جاتے
کہ ان سے اپنے انجام کو سمجھ لیتے، اور کان ایسا ہو جاتے کہ ان سے نصیحت کی بات سن لیتے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 10 میں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی تاکہ یہ اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نیست و نابود کر دیا، تو کیا ان کافروں کو نیست و نابود نہیں کر سکتا؟ ضرور کر سکتا ہے، اور اگر یہ کفر سے باز نہ آئے تو ان کا بھی انہی جیسا حال ہوگا۔ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیے، ان کی باتوں پر یقین کیجیے، ان کی بتائی ہوئی کسی بات کا مذاق نہ اڑائیے۔ اے لوگوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہ کیجیے۔ آپ زمین میں سفر کر کے دیکھ لیجئے کہ ان لوگوں کا کیا حشر ہوا جنہوں نے اپنے رسول کو جھٹلایا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا بھی وہی انجام ہو۔ ان کے برے انجام سے عبرت حاصل کیجیے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔